على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ارشادات سے جو حکمت اور معرفت سے پر ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، اور اگر ان کی ایک مثال سوچنے کی کوشش کی جائے تو ایک باغ کی مثال نظر آتی ہے جس میں ہر طرف رنگا رنگ کے مختلف خوشبوؤں کے پھول لگے ہوئے ہیں، اور یہ ارشادات ایسے ہیں کہ ہمارے لیے نہ صرف سننے اور پڑھنے کے لیے خوبصورت ہیں بلکہ ہمیشہ ہماری ساری زندگی کے لیے ان میں ہدایت کا سامان موجود ہے۔ اس پہلو سے غور کرتے ہوئے آج کے درس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موضوعات کے بارے میں چند ارشادات کا ایک چھوٹا سا گلدستہ پیش کیا جائے گا۔ پہلی حدیث حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ہے، جو مسند احمد بن حنبل سے لی گئی ہے۔ اس میں وہ فرماتی ہیں کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد قال بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک واذا خرج قال بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو اس وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ کے رسول پر سلامتی ہو، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگتے تو یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول پر سلامتی ہو، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ ہماری مساجد کے دروازوں پر عام طور پر یہ دعا لکھی ہوتی ہے، دوستوں کو یہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے اور مسجد میں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے ان کو پڑھنے کا التزام کرنا چاہیے۔ ایک بابرکت جگہ میں جس کو صحیح طور پر اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، جب انسان داخل ہو تو جس طرح اپنے گھر میں جاتے ہوئے ایک سلامتی کا تحفہ السلام علیکم کی خدمت کی صورت میں پیش کرتے ہیں، اسی طرح اس اللہ کے گھر میں اور ہر اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوتے وقت دعائیں پڑھنی چاہیے، اور اس کی مثال اس حدیث میں ملتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے، ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث ہے عن خریب بن فاتق رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتب لہ 700 ضعف۔ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتا ہے اسے اس کے بدلے میں 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید کی آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا، بہت دینے والا اور بہت ہی اعلیٰ رنگ میں انسان کی کسی بھی نیکی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یہ 700 کا ایک معیار ہے، ایک اندازہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ انسان کی نیت پر موقوف ہے۔ انسان جس نیت سے اپنی بسا اوقات بساط سے بڑھ کر قربانی کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ دیکھنے اور جاننے والا ہے، وہ اس کی زیادہ قربانی کا بھی اجر دیتا ہے اور تھوڑی قربانی پر بھی بے انتہا فضل کرتے ہوئے اس کو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب انسان کی نیت سچی ہو اور خالص ہو، اور کوئی دکھاوا اور کوئی تصنع اور کوئی بناوٹ اس میں نہ ہو، محض اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انسان کوئی قربانی کرے، چھوٹی کرے، بڑی کرے، ظاہر کرے، مخفی کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، وہی قدردان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی قربانی کرتا ہے، اس کا بے انتہا کئی 100 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اگلی حدیث ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال کان ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اکثر الانصار بالمدینۃ مالا من نخل۔ میں اس حدیث کا لمبی حدیث ہے، میں اس وقت صرف اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ بخاری کتاب التفسیر سے حدیث لی گئی ہے، بڑا اس میں پیارا واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری مدینہ کے انصار میں بڑے مالدار تھے۔ ان کے کھجوروں کے باغات تھے، جن میں سے سب سے زیادہ عمدہ باغ بیرہا نامی تھا، جو حضرت طلحہ کو بہت پسند تھا اور مسجد نبوی کے بالکل سامنے قریب ہی تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالعموم اس باغ میں جاتے تھے اور اس کا میٹھا اور عمدہ پانی پیتے تھے۔ عرب کے لحاظ سے، گرم موسم کے لحاظ سے، کسی کو گرمی کے موسم میں میٹھا اور عمدہ صاف پانی نصیب ہو جائے اور کھجور کا پھل کھانے کو ملے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے اور وہاں پر تشریف لے جاتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کے الفاظ اس طرح پہ ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم حقیقی نیکی کبھی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم وہ چیز قربان نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ نہیں کرتے، نیکی کو تم نہیں پا سکتے، نیکی کا صحیح مضمون صادر نہیں ہوگا۔ تو اس پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کو نیکی کے ہر موقعوں کی تلاش رہتی تھی کہ کبھی کو موقع ملے تو ہم نیکی بجا لائیں۔ جب یہ انہوں نے آیت کریمہ سنی تو فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اس مضمون کی آیت نازل ہوئی ہے اور میری سب سے پیاری جائیداد بیرہا نامی ایک باغ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ سارے کا سارا باغ انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا کہ جیسے پسند فرمائیں اس کو استعمال کیا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں صدقہ کرتا ہوں سارے کا سارا باغ اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اس نیکی کو قبول کرے گا اور میرے آخرت کے ذخیرے میں شامل کر لے گا۔ ان کو کامل یقین تھا کہ جو بھی نیکی کروں گا یا کوئی بھی انسان کرے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کا حساب رکھے گا اور آخرت میں اس کی جزا دے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ میری درخواست یہ ہے کہ حضور اپنی مرضی کے مطابق اس کو اپنے مصرف میں جس طرح چاہیں آپ مصرف میں لائیں، یعنی جس کام پر بھی یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں حضور اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیں۔ یہ بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ الفاظ ہیں جو ترجمے میں لکھے گئے ہیں، لیکن کیا ہی وہ جذبہ ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، واہ واہ، یہ بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ مال ہے اور بڑا ہی نفع مند ہے اور بہت اچھا فیصلہ ہے جو تم نے کیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو تو نے کہا ہے کہ اس کو کیسے خرچ کیا جائے اور تمہاری ساری بات بھی میں نے سن لی ہے، میری رائے یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو،
یہ بھی اب ایک ہمارے لیے بڑا سبق کا موقع ہے کہ جب مثلاً بعض لوگ کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اپنی جائیداد، کوئی رقم یا کوئی زیور، کوئی چیز، اور حضور کی خدمت میں یہاں پیش کرتے ہیں، حضور ید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کی خدمت میں، تو ساتھ ہی اپنی کسی خواہش کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ یہ ایسے کیا جائے. تو اگر اس موقع پر کچھ اور بیان کیا جائے کہ اس کو ایسے کر دو، تو بعض لوگوں کی طبیعت میں ملال سا آتا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے تھے اور آپ نے یہ فرما دیا. دیکھیں اس مثال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم نے بات کی وہ میں نے سن لی ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو. چنانچہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لفظ بھی نہیں فرمایا اور فوراً وہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اطاعت کا. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے، کوئی ارشاد فرماتے، حتیٰ کہ کوئی اشارہ بھی فرماتے، تو ایسے جانثار صحابہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے تھے کہ فوری طور پر اسی کے مطابق عمل کرتے، اور ساری بھلائیاں اسی اطاعت رسول اور اطاعت خلیفہ میں ہیں. عن ندیب ابن حاتب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. یہ حدیث بڑی مختصر سی ہے، بڑی جامع ہے، بڑی زور دار ہے اور بخاری شریف سے لی گئی ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مومنو، آگ سے بچو، آگ سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو. یہ ایک کھجور ہی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کا بھی اگر آدھا کر دیا جائے تو بڑی چھوٹی سی چیز بنتی ہے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے حضور میں اجر اور ثواب کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے جس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تو ایک آدھی کھجور دے کر بھی بسا اوقات انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. تو یہ بہت ہی عظیم پیغام ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ جس نیت کے ساتھ، جس عزم کے ساتھ، جس جذبہ قربانی کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ انسان کوئی بھی قربانی پیش کرتا ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، جزا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں. تو فرمایا آگ سے بچنا ہے تو تم کسی چھوٹی یا بڑی قربانی سے کبھی گریز نہ کرو. چھوٹی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر لے کر آنے والی ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا مومنوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ آگ سے بچو، خواہ آدھی کھجور دے کر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ بہت سارے ارشادات ہیں، چند ایک میں نے آج پیش کیے ہیں. یہ ارشادات ایسے ہیں جو ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے نیکیوں کے دروازوں کو کھولتے ہیں. ان ارشادات کو توجہ سے سننا، پڑھنا، یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے نجات اور بھلائی کا موجب ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دیتا چلا جائے. آمین.